قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب یہ بھی موتی دیکھیں کیسے ہار جو ہے نا پرویا ہوا کہ کب ہوگا یہ کام پہ، سوچتا ہے انسان کو ٹائم۔ فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو مطمئن رہ، اللہ نے بے اندازہ کوئی شے نہیں بنائی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہر شے کے لیے اس نے ایک میعاد رکھی ہے، ہر شے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، وقت ہے، بے صبرا نہ ہو، وقت آ جائے گا اور وقت آنے پر انشاءاللہ جو تو چاہتا ہو جائے گا، آرام سے ٹکا رہ، اللہ جو کرنا چاہتا کرے۔ اب میں صرف ترجمہ ہی کر دوں، اس کے آگے بھی پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں، پھر فرمایا کیسی تسلیاں۔ اور اسی لیے جو کہ اللہ نے یار سوچنا کتاب اتارنی ساری ایک وقت ہی حضور پاس اتار لی، وہ اللہ نے کہا کہ کتاب لکھ رہا ہوں تو ایسا کروں نا، یہ کتاب نہیں، یہ سہارا ہے کہ جب ایک تحریک کو لے کر نبی چل رہا، ساتھی جیسے حالات پیش آتے ہیں بیچاروں کو رہنمائی کی، تسلی کی، اسی وقت کوئی پیغام آ جاتا، خوشی ہو جاتی ہے، دل پھول کی طرح کھل جاتے ہیں، اللہ پیغام دے جاتا کہ گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ۔ یہ کوئی مسئلوں کی کتاب ہے کہ میں اتار دوں ایک ہی وقت، اسی لیے آپ اس میں تکرار دیکھتے ہیں کہ بار بار شاید دہرائی گئی مگر نئے رنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈریں گے اور دین پر قائم رہیں گے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، یہ مشکل جو ہے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں، یہ دور بدلتے رہتے ہیں، مگر ساتھ آسانی۔ عرب علماء امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ ہم جب سورہ الم نشرہ پڑھتے ہیں، جو انعام ہی حضور کو بیان کیا، ہم نے یہ بھی کیا، اب اس میں کیا آتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو مرتبہ اس آیت کو دہرایا۔ اور گرامر کے مطابق العسر جو ہے نا دونوں مرتبہ اس پر الف لام ہے، جیسے ہم این بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں کہ یہ ڈی ہے، اے بک کوئی کتاب، ڈی بک ہوتی خاص معرفہ ہو جاتا ہے العسر، پھر وہ وہی العسر۔ اور یہ قاعدہ ہے ابھی گرامر کا کہ معرفہ اگر دہرایا جائے پہلے بھی آوے پھر وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں آدمی ہوں گے، وہ وہی رہے گا، معرفہ ہو چکا۔ اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے، پہلی آیت میں پھر بھی مشکلیں نہیں زیادہ، مگر یسرن کو نکرہ رکھا، دو زبریں تنوین، تاکہ جنرل رہے بات۔ فرمایا مشکلیں بہت تھوڑی ہیں، آسانیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ۔ گرامر کے لحاظ سے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ کیوں بڑھایا ہوا۔ زندگی میں ایک آدھ دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا، ساری عمر تندرستی رہتی ہے، اس کا نہیں ذکر کرتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطمئن ہو جا، تنگی ایک ہی ہے، خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت ہے۔ پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اِنَّ کے ساتھ ہے، اِنَّ تاکید کے لیے کہ ضرور بضرور سمجھ، پکا ایمان اور یقین رکھ۔ تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان نہیں ہو سکا، یقین جانے اللہ، اس کی صفات۔ اب اللہ کو مانا تو وہ معتبر سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ مچ ہے کہ حالات سے واقف ہے، دانا ہے، رحیم ہے، قادر مطلق، ایسا خدا مانیں گے تو بات بنے گی۔ اگر یہی ہے صرف کہ کوئی ہے اللہ، اس سے کیا بنے گا، نہ کوئی اثر ہوگا، نہ آپ کو کچھ تسلی ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانیں انگنت ہیں، اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے میں رکھی ہیں، مگر 99 بیان کر دی ہیں، 99 ایسی بیان کر دی ہیں جیسے پھول ہوں گلاب کے 99 ہار بنا ہوا، اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھیں یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھیں، 99 کہ اللہ کے 100 سے ایک کم نام ہیں، ان کو سمجھ لو، تم ان کو ذہن میں رکھو، فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 3-4 کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قادر ہے۔ کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ آیا کہ اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے، پھر مومن اور گھبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ سپر پاورز ہے۔ اقبال کہتے ہیں گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ الصمد پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، از حد اسباب بیگم بستائی، پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے، یہ اسباب، سمجھ کہتا ہے، سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں، وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں، جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا ہے۔ اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سبب کے بارے میں پریشان نہ، کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے حکم سے ہو جائے گا۔ اب میدان بدر میں آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی ساری رات گزری،
آپ نے اپنے لیے کھجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا عریش. فوج میدان میں، اللہ کا رسول سجدے میں. حضرت علی کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سجدے میں رو رہے ہیں، یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ 313 لے آیا، مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، 1000 کی فوج ہے، یہ بیچارے نہتے ہیں. اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا؟ 15 سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے. مدد فرما. اتنی عاجزی آپ نے کی کہ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی. حضرت ابوبکر کو رحم آیا، انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں، اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. بس یہی وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل ہو. انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر پر. صبح ہی آپ نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ، اور وہ نامراد وہیں گرے، ایک رائی برابر نہیں ادھر ادھر مرے گے، وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا. اور 70 کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئیں، اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے، جو میں کہتا تھا حشر یہ ہوگا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی انہیں توفیق، بول نہیں سکتے، میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح ان کے دل پر. تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا، میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی، شاہ تربوی کہہ کر پھینک. اور قرآن میں بیان آیا مار میں تیدر میں، جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی، اس مٹھی سے کیا بننا تھا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، ہاتھ تیرا تھا، کام تو اللہ کر رہا تھا. سارے اندھے ہو گئے، قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے. تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مد نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارے شیطان کے ڈراوے. تو اللہ کا نام لے کر مجد الثانی کی طرح اٹھ کھڑا ہو، کام وہ خود ہی کرے. تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں، اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ اعلیٰ کتاب اللہ نے اتاری، نہ اس سے بڑا کوئی رسول آیا نہ آئے گا. اب ایسی 2 نعمتیں جن کے بارے میں امام کہتے ہیں جعفر الصادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا، یہ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کے لیے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو، پوچھے گا ان 2 نعمتوں کا کہ قرآن جیسی کتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا. میں اور میرے ساتھ 21-22 ہیں ساتھی تیار ہو گئے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. وہ عمرہ حج میں کیا ہے؟ جو وہاں منار کھڑے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ مینار ہے پاکستان، وہ یادگار ہے، یہاں قرارداد پاس ہوئی، یاد دلاتا ہے کہ شروع کو اپنے کو دیکھو، اصول، ورنہ کوئی عمارت نہیں ہے کہ دیکھو اور جا کر پھیراؤ. مکے میں کہا یہ یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ عراق میں پیدا ہوا، کفر کا گڑھ تھا، اس کا گھر سب سے بڑا مہنتوں کا گھر تھا، پھر وقت کا بادشاہ کافر تھا، قوم کافر تھی، مگر تنہا آدمی کھڑا ہوا. ان ابراہیم کان امتن، اللہ کہتا مکے جاتا، پتہ کہ مکہ کس نے بنایا؟ تنہا آدمی جس کو امتن کہا، ساری دنیا گن لو، وہ تنہا ان کے برابر تھا، جو اس میں ہمت اور جرأت تھی، اکیلا کھڑا ہو گیا. آگ میں بھی ڈالا گیا، گھر سے باپ نے نکال دیا، مصر میں عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا، بیوی سارا کو بادشاہ ظالم نے پکڑوا لیا. اس وقت بیوی نے بھی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ تیرے دین کی خاطر دیس پردیس کی خاک چھین لاؤ. وطن سے نکالا گیا آگ میں، اور یہاں عزت لٹ رہی. اللہ نے کہا فکر نہ کر. 3 مرتبہ وہ پھر بادشاہ بے ہوش ہو کر گرا، معافی مانگی حضرت سارا سے، معافی مانگ کر بیٹی پھر اپنی لونڈی حضرت حاجرہ تحفہ کے ساتھ جس سے اسماعیل پیدا ہوا. پھر اللہ نے کہا اب اور امتحان ہے، یہ ایک بیٹا جو 86 سال کی عمر میں ملا، لوگوں کے گھر آباد تھے، تو اللہ کو ماننے والا تھا، وہی آزمائش کی بات ہے، 86 سال بے اولاد پھرتا رہا. پھر اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، یہ کافر جو ہیں خوشیاں مناتے ہیں ان کے گھر میں اولاد ہے، میرا بیٹا ہی کوئی. بشارت دیتی ہے، کہا بیٹا دیں گے مگر بشرنا بغلام حلیم، صرف بیٹا نہیں دیں گے، ایسا بیٹا دیں گے جو حلیم ہوگا، مشکلات کو برداشت کرنے والا. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا. اب امتحان بڑھ گیا. میں اور آپ سوچیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ بڑھاپا ہے، مشکل سے بچہ ملا، حکم ہو گیا کہ بیوی کو اور بچے کو لے کر بیابان میں چھوڑا. وہ بیابان جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چل پڑے. راستے میں بہت مقام فلسطین سے لے کر آئے جہاں باغات تھے، نہریں تھیں، چشمے تھے. پوچھتے رہے جبریل علیہ السلام سے کہ یہاں بٹھا دوں؟ فرمایا
یہ جلے ہوئے پہاڑ اب بھی مکے کے پہاڑ سیاہ ہیں، جلے ہوئے ہیں، کوئی بوٹی نہیں ہے وہاں. یہ جگہ حضور نے فرمایا ٹیلے کی طرح اونٹی کی طرح، یہاں ایک کیکر کا درخت تھا، یہاں آ کر کہا کہ یہاں حکم ہوا بٹھا دو. اور جب چلے ہیں واپس حضرت حاضرہ نے پیچھا کیا کہ مجھے کسی اپنی ناراضگی سے چھوڑ رہے ہو یا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کوئی آدمی نہیں یہاں، میں عورت ہوں، یہ دودھ پیتا بچا. 2 مرتبہ جواب نہیں دے سکے، ہمت نہیں پا. تیسری مرتبہ جب پہاڑ کے پیچھے ہونے لگے تو اللہ کا واسطہ دیا کہ خدا کے لیے یہ بتا دا کہ اللہ کا حکم ہے یا تو ناراض ہو. بڑے حوصلے سے کہا حاضرہ اللہ کا. تو اس وقت آپ نے کہا حضرت حاضرہ نے اللہ یضیع، پھر اللہ نہیں ہمیں ضائع کرے گا، چلے جاؤ. پھر اللہ وارث. اور دیکھتے ہیں بیچاری پھر دوڑی. وہ بات ہو رہی توکل کی. توکل یعنی کام نہ کرو، جو بس میں ہے وہ تو کرو. پہاڑوں پر چڑھی، آوازیں دیں، دوڑی، اپنا کام کیا. اب بھی اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، بھاگ دوڑ. پھر اللہ نے رحم فرمایا، فرشتہ بھیج دیا، پانی کا چشمہ جاری کیا. تو وہاں پھر حدیث پاک میں آتا چشمہ جب جاری ہوا تو حضرت حاضرہ اس وقت مروا پر. تو جبریل علیہ السلام حالانکہ جانتے تھے، اللہ نے تو بھیجا کہ تم کون ہو. انہوں نے کہا نا ام ولد ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے کی ماں ہوں. اس نے کہا یہاں تیرا کیا کام ہے، کیا کرتی ہو یہاں اس جنگل میں بیابان میں، تیرا کیا کام؟ کہا وہ کہتا تھا اللہ کا حکم. فرمایا پھر اس وقت تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا تھا اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس نے کہا بس پھر اللہ نے تیری خبر لے لی ہے، میں اس کا فرشتہ ہوں، یہ چشمہ جاری ہو گیا، آ کر سنبھال. اب ساری دنیا اس کا پانی برکت پیتی. حضور نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے ماؤ زمزم لما شوربہ، کسی نیت سے تم پیو گے مراد پوری ہو. اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا جب وہ پیتے تھے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اپنی زبان میں کرو اللہ ایک تو مجھے علم وہ دے جو میرے حق میں نفع بخشو، یہ نہ پڑھ لکھ جاؤں مگر وہ لعنت بن جائے میرے لیے. جو علم ملے میں اس پر عمل کروں، نفع بخش علم دے، ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے، اور پاک رزق دے. پاک رزق بھی مانگا کہ پاکیزہ رزق بھی دے، نیک عمل کی توفیق بھی دے، اور عمدہ علم بھی دے. تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تدبیر بھی حل کر دیا کہ تدبیر بھی کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، بعد میں اللہ وارث ہے کرے گا. اور یہ آپ اور موقعوں پر بھی دیکھ لیں قرآن کی کس بات میں گہرائی نہیں. بظاہر بات چھوٹی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو درد دے ہوا، وہ ایک تنے کے پاس چلی گئیں. اب اس ڈر سے کہ بدنامی ہوگی، حالانکہ اللہ کے حکم سے تھا، مگر لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ اللہ کو. مسجد میں بیٹھی ایک لڑکی پاک گھرانے کی ہے، ہارون علیہ السلام کی نسل سے، مسجد میں اس کو اللہ کی طرف سے بچہ ہو پیدا ہونے کی امید ہوگی، نکل گئی بیچاری. تو جب وقت آیا تو پھر قرآن پاک میں آتا ہے کھجور کے تنے کے پاس چلی. اب کھجور کا خشک تنا اس کے ساتھ اس طرح پشت لگا لی، اور آنے والے حالات کو سوچ کر کے اب تک تو وقت گزر گیا، مگر لوگ کیا کہیں گے. اس وقت کا یا لیتنی کنت نسیما، ہائے میں مر گئی ہوتی اور میرا خیال بھی لوگوں کو بھول گیا ہو. مگر اللہ کے فرشتے نے آواز دی کہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا، فکر نہ کر. اللہ نے تیرے لیے چشمہ بھی جاری کر دیا ٹھنڈے پانی کا، اور کھجوروں کے تنے کو ہلا. اب خشک تنے کو ہلانا کیا تھا، بیچاری نے ہاتھ ہلانے سے ہونا کیا تھا، مگر وہی بات حضرت حاضرہ کی دعا، اپنا جو کر سکتے وہ تو کرو. حضرت مریم نے ہاتھ لگایا، ذرا ہلا، حزی رہ کے بذل نخلا، تو تنے کو ذرا ہلا تو صحیح، تازہ کھجوریں گریں. ہاں اللہ نے کہا وہ بھی بیوقوف ہیں جو جتنی طاقت ملی کرتے ہی نہیں کام، کہتے ہیں اللہ کرے. ایسا ہی ایک شخص تھا امام جعفر صادق کا شاگرد، دروازے بند کر لیے گھر میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بس اللہ نے جو کہا جو توکل کرے گا اس کو رزق ملے گا. امام صاحب کو کسی نے بتایا، کہا جا کر اس نامراد کو یہ کہو کہ کس نے یہ کہا کہ جو تلاش نہیں کرے گا اس کو اللہ رزق دے. کہاں یہ گارنٹی، جو طلب نہیں کرے گا اس کو اللہ کوئی اس کی دعا نہیں مانے گی. رزق تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی. تم اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہو، جو چیزیں وہ پہلے ہی دے چکا، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دماغ، پہلے وہ نعمتیں تو استعمال کرنا، پھر خدا سے کہنا اور خدا کرے گا. حضور کی مٹھی، حضرت مریم کا ہاتھ ہلا دینا، اور وہ حضرت سارہ کی باغ، سب. مکہ لا الہ الا اللہ، آپ جہاں بھی جانا نا وہاں چکر لگائیں، جو ایک ہی شے ملتی وہاں، صفا مروہ، گرد گھومنا، ہاتھ لگانا، سب ایک. لا الہ الا اللہ، کہ تیرا کوئی آقا نہیں ہے سوائے اللہ. مکہ توحید کا وہ سمبل ہے.
حجر اسود پر ہاتھ اسی لیے کہا گیا نا کہ جیسے بادشاہ سے تم مصافحہ کرتے ہو، اس نے آنے والوں کے لیے اپنا ہاتھ منہ کر کے، وہ نہیں